بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ناموس صحابہ بل جب سے پاس ہوا ہے تو ایک طبقہ میدان میں آیا ہوا ہے کہ جی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، ہمارے خلاف ہے، اور وہ طبقہ آج تک عوام اہل سنت سے دھوکہ کرتا تھا۔ پروگراموں میں آ کر، ٹی ویوں پہ بیٹھ کر، چینلوں پہ بیٹھ کر کہتے تھے کہ بھائی ہم تو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہمارے مذہب میں کسی اور کے مقدسات کی توہین کرنا جرم ہے۔ بھائی جب تم توہین نہیں کرتے، تمہارے ہاں کسی اور کے مقدسات کی توہین کرنا جرم ہے، پھر اس بل کی مخالفت کیوں کر رہے؟ گویا کہ ان سادہ لوگ عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج تک ہم جو ہے تم سے دھوکہ کرتے تھے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، وہ ہماری بات غلط تھی، عملی طور پر جو ہے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ملک سے مفرور ہیں، ایک ایسا ذاکر جس کا میں نے کلپ سنا، جو ملک سے مفرور ہے، ملک پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ جو ہے کشیدگی پھیلانے والا آدمی، اس کے اوپر کئی جو ہے جگہوں پر مقدمات درج ہیں، وہ باہر بیٹھ کے وہاں سے چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے اسمبلی کے اندر آئیں گے اور اسپیکر کے ڈیسک پر قرآن مجید کو رکھ کر پھر ہم تم سے سوال کریں گے، ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ جرأت تمہارے اندر ہوئی کب سے؟ ہم تو یہ چیلنج کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے کب سے تمہیں چیلنج کیا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن پھر اگر تمہارے اندر یہ ہمت ہوئی ہے کہ تم گفتگو کرو گے، ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ آؤ، قومی اسمبلی میں آؤ، جہاں دل چاہے وہاں بیٹھ کے اور بات کرو۔ ہم تو کہتے ہیں تم صحابہ کے گستاخ ہو، تم صحابہ کی توہین کرتے ہو، لیکن اگر تمہیں شوق ہے کہ بھائی ہم جو ہے اور تمہارے اندر اگر ہمت پیدا ہو گئی ہے، تم چیلنج کر رہے ہو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیری حیثیت تو وہ ہے کہ تو ملک پاکستان سے مفرور ہے۔ سوال کرنے والا آدمی جو ہے وہ ملک پاکستان سے مفرور ہے۔ ملک پاکستان میں اس کے اوپر کئی FIR درج ہیں، دہشت گردی کی، فرقے وارانہ فساد کی۔ تو سب سے پہلے وہ تو آئے اور ان جو ہے ان کے اوپر FIR درج ہیں اور ان کے اوپر جو مقدمات درج ہیں، سب سے پہلے تو آ کے ان کو منہ دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ تیری حیثیت جس طرح سے ملک کے اندر نہیں ہے تو ایک دہشت گرد آدمی۔ دوسرے نمبر پہ تیرے جو مذہب کے لوگ ہیں، تیرے مذہب کے جو زعماء اور ذاکرین ہیں، وہ بھی تجھے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اور وہ اس سے برات کر چکے ہیں، وہ بھی تجھے اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو تیری حیثیت کیا ہے چیلنج کی؟ گویا کہ اس کی حیثیت تو وہی ہوئی کہ جس طرح سے ایک بھنگی خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بھنگی وقت کے خلیفہ پر اعتراض کر رہا تھا۔ تو ایک ایسا آدمی جو ملک سے مفرور، ملک کے اندر اس کے اوپر دہشت گردی کے جو ہے FIR درج، مقدمات درج، اپنا مذہب اس کو جو ہے غیر قرار دے چکا ہے، اپنا مذہب اس کو غیروں کے ایما پر چلنے والا قرار دے چکا ہے، وہ آدمی چیلنج کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر شوق ہے تو آپ اپنے آپ کو پہلے تو ان مقدمات کو منہ دے، اس کے بعد پھر بیٹھتے وہاں پر قومی اسمبلی کے اندر، پھر ہم بھی تم سے کچھ سوال کریں گے۔ پھر ہمارا سوال ہی ہوگا، جس طرح سے تمہیں سوال کرنے کا حق ہے، ایسے ہمیں سوال کرنے کا حق ہے۔ پھر ہم وہاں پر ممبران اسمبلی کے سامنے، کابینہ کے سامنے، منسٹروں کے سامنے ہم سوال کریں گے تم سے کہ وہ کون سا مذہب ہے جس کے مذہب میں ائمہ کا مقام انبیاء سے زیادہ افضل ہے۔ ہم سوال کریں گے وہ کون سا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر ائمہ روزی کے اور موت کے مالک ہیں۔ پھر ہم سوال کریں گے تجھ سے کہ وہ کون سا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر ماں سے زنا کرنا جائز ہے۔ ہم پھر تجھ سے سوال کریں گے کہ وہ کون سا مذہب ہے جس کی بنیاد ایک یہودی منافق نے رکھی۔ ہم تجھ سے سوال کریں گے کہ وہ کون سا مذہب ہے کہ جس کے مذہب کے بانی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوہ دیا۔ ہم تجھ سے سوال کریں گے کہ وہ کون سا مذہب ہے جس کے مذہب کے اندر مطاع کرنے والے شخص کو معاذ اللہ حضرت حسن و حسین، حضرت علی اور معاذ اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا مقام دیا جاتا ہے۔ ہم تجھ سے سوال کریں گے کہ وہ کون سا مذہب ہے کہ جس مذہب نے جو ہے امت مسلمہ کو قتل کیا، وہ کون سا مذہب ہے جس کے ساتھ ہلاکو خان کا تعلق تھا، وہ کون سا مذہب ہے جس کے ساتھ میر جعفر کا تعلق تھا، وہ کون سا مذہب ہے جس نے شام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو وہ کون سا مذہب ہے جس نے پوری دنیا میں فرقے واریت پھیلائی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور سوالات ہیں ہمارے، ہم تم سے کریں گے۔ اس کے بعد جب تم ان سوالوں کا جواب دے چکے، جب تم ان سوالوں کا جواب دے دیں گے، اس کے بعد پھر ہم
تمہارے سوالوں کا جواب وہیں دیں گے، کیونکہ تمہارا چیلنج یہ ہے کہ بھائی ہم قومی اسمبلی میں آگے تم سے سوال کریں گے، تو آؤ قومی اسمبلی میں بیٹھو، پھر ہم تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے، پھر ہم تمہیں جواب دیں گے کہ سورۃ منافقون کس کے بارے میں نازل ہوئی، ہم تمہیں جواب دیں گے کہ سورۃ منافقون تمہارے جیسے جو ہے تمہارے بڑے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، صحابہ کے بارے میں نازل نہیں۔ پھر ہم تمہیں جواب دیں گے اس وقت کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تمہاری کتابوں سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تم آؤ گے وہاں پر قومی اسمبلی میں، تو اس وقت ان چیزوں کا ہم تمہیں جو ہے جواب دے دیں گے کہ 12 منافق معاذ اللہ اور 12 منافقین جس کے اندر تم یہ سمجھتے ہو صحابہ کرام تھے، معاذ اللہ ہم تمہیں جواب دیں گے کہ وہ 12 منافقین کون تھے، آیا ان میں صحابہ کرام تھے معاذ اللہ یا صحابہ کرام نہیں تھے۔ ان تمام چیزوں کا جواب تمہیں وہاں ملے گا انشاءاللہ، لیکن ہمت کرو، بہادری کرو، آؤ پاکستان کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو ان مقدمات سے بری کرواؤ، تاکہ تمہیں ہم مانے تو صحیح تم ایک جو ہے ملک کے امن پرست آدمی ہو، ایک دہشت گرد آدمی کو جواب دینا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تم آؤ اپنے آپ کو ان جو ہے مقدمات کے سامنے لاؤ، اس کے بعد پھر آؤ قومی اسمبلی میں، تم آؤ یا تمہارا کوئی بڑا ہے، ان چیزوں کا ہم سوال جو تم نے سوال کیا ان کا جواب دیں گے، لیکن پہلے ہم اپنے سوال رکھیں گے، پہلے تمہاری وہ کتابیں ہم لائیں گے جن کتابوں کے اندر جو ہے صحابہ کرام کی توہین کی گئی، جن کتابوں کے اندر خمینی نے اور مجلس نے کفر بکا، وہ کتابیں ہم سامنے لائیں گے، بس کریں گے، اس کے بعد تمہارے ہر سوال کا جواب دینا یہ ہمارا حق بنتا ہے انشاءاللہ۔